السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ججز خط کیس سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنانے کا عندیہ۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ عدالت کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط۔ PTI کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ گرینڈ الائنس تشکیل، محمود اچکزئی سربراہ ہوں گے۔ الائنس میں جماعت اسلامی کو بھی بڑا عہدہ ملنے کے امکانات۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر کے الائنس میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ کوہلو میں جاندران کے جنگلات میں لگنے والی آگ 15 کلومیٹر تک پھیل گئی۔ QRF کے 220 اہلکار و افسران پر مشتمل 10 ٹیمیں آگ بجھانے پہنچ گئیں۔ آگ کی وجہ سے قیمتی درختوں اور جنگلی حیات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ پولیس اور کرمنلز کراچی عید منانے آئے ہوئے ہیں۔ فیصل سبزواری کا کہنا ہے کہ چند ہزار روپے کے لیے شہریوں کو مارا جا رہا ہے۔ پہلے کراچی کے بچوں کو لوٹا جاتا تھا، اب یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ مارا بھی جائے۔ کامسٹیک کا فلسطین کے لیے مزید 5000 فیلوشپس کا اعلان۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پارٹنر یونیورسٹیز کے ساتھ کامسٹیک کا یہ اسکالرشپ پروگرام قابل ستائش ہے۔ کینیڈین حکومت کا نئے انفراسٹرکچر فنڈ میں ہاؤسنگ کے لیے $6 بلین دینے کا وعدہ۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم اس ملک میں تیزی سے مزید گھروں کی تعمیر کا چیلنج لے رہے ہیں۔ منصوبہ ان صوبوں اور علاقوں کے لیے قابل رسائی ہوگا جو بعض شرائط پر متفق ہیں۔ کینیڈا کی اسرائیل کے ہاتھوں امدادی کارکنوں کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ٹروڈو کا ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا ہے کہ وہ فضائی حملے سے خوف زدہ ہیں۔ ٹورنٹو میں تیز ہواؤں اور بارشوں سے معمولات زندگی متاثر۔ بدھ کے آخر سے جمعرات تک گیلی برف باری کا امکان۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کی وارننگ۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے امدادی کارکنوں کی ہلاکتیں، بائیڈن کا اظہار برہمی۔ غزہ میں میزائل حملے میں امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں پر اسرائیلی صدر نے معافی مانگ لی۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 32,975 ہو گئی۔ روس کا افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر غور۔ روس کا کہنا ہے کہ طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے خارج کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ریملن کے ترجمان نے بتایا کہ چند مسائل پر مذاکرات کی ضرورت ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کا عندیہ دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری زیرو برداشت پالیسی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کا عندیہ دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری زیرو برداشت پالیسی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر شامل ہیں۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیس کی سماعت کے آغاز میں پہلے پریس ریلیز پڑھ لیتے ہیں۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے کہا کہ ہم نے بھی اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے، ہمیں بھی کیس میں سنا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ حامد خان صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی طے کرتی ہے۔ کمیٹی نہ عدالت کا اختیار استعمال کر سکتی ہے نہ عدالت کمیٹی کے اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ ایک آئینی درخواست جب دائر ہوتی ہے تو اخباروں میں چھپ جاتی ہے، کیا یہ بھی ایک طرح کا پریشر ڈالنے کے مترادف ہے؟ میں تو کوئی دباؤ نہیں لیتا اور ہمیں اپنے فیصلوں میں دباؤ نہیں لینا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ وکلاء مطالبہ کرتے ہیں کہ از خود نوٹس لیں۔ ایڈوکیٹ حامد خان وکیل لاہور ہائی کورٹ بار نے کہا کہ میں نے صرف نشاندہی کی ہے
میں نے اعتزاز احسن کی طرف سے درخواست دائر کی ہے۔ اٹارنی جنرل نے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا معذرت کا خط پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ تصدق حسین جیلانی نے جو رائے دی اس سے دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنا کوئی اختیار استعمال نہیں کیا، میں نے مشاورت کے ساتھ ہر کام کیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات حکومت یا کمیشن دینے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ہم نے آئین کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پہلے یہ ادارہ آئین کے خلاف کام کرتا رہا ہو۔ سپریم کورٹ نے کمیشن بنائے ہیں لیکن یہ آئینی اختیار نہیں ہے۔ آئین پاکستان نے کمیشن کی تشکیل کا اختیار وفاقی حکومت کو دے رکھا ہے۔ کمیشن تشکیل دینے کا اختیار سرکار کو حاصل ہے۔ اب ہائی کورٹ کے 6 ججز پر آ جائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ خط سے پہلے اپنی معروضات رکھنا چاہتا ہوں۔ عدلیہ کی آزادی پر وفاقی حکومت کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ کے فیصلے اور کچھ دیگر فیصلے بھی موجود ہیں۔ اسی عدالت سے JIT اور مانیٹرنگ ججز بنتے رہے۔ یہ سب کچھ آرٹیکل 203 کے خلاف تھے، جو کچھ 2017 سے لے کر 2021 تک ہوا۔ سب کو علم ہے، مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب کچھ یہاں ہوتا رہا۔ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہو گئے۔ DIG آپریشنز شہزاد بخاری اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی اسی طرح کے خطوط ملے ہیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے۔ یہ خطوط سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی CTD ٹیم اور DIG آپریشن ناصر رضوی سمیت پولیس افسران لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے اور عدالت کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی۔ ذرائع کے مطابق خط ایک نجی کوریئر کمپنی کا ملازم ہائی کورٹ لے کر آیا تھا، جو اس نے ججز کے اسٹاف ریسیو کروایا۔ ذرائع کے مطابق کوریئر کمپنی کے ملازم کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ گرینڈ الائنس تشکیل دے دیا، جس کی سربراہی محمود اچکزئی کو دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ گرینڈ الائنس تشکیل دے دیا، جس کی سربراہی محمود اچکزئی کو دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ PTI اور JUI محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں ساتھ چلے گئے، جبکہ الائنس میں جماعت اسلامی کو بھی بڑا عہدہ ملنے کے امکانات ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الائنس میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے محمود اچکزئی سربراہی کریں گے اور وہ 3 دن کے اندر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر کے الائنس میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہلے سے ہی حکومت کے خلاف جانے کی کال دے چکے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں PTI اور JUI احتجاجی مظاہروں کا اعلان کرے گی۔ قبل ازیں اپوزیشن کی 5 جماعتوں کا گرینڈ الائنس کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود اچکزئی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل، تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں PTI کے اسد قیصر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی شرکت کی۔ اہم بیٹھک میں اپوزیشن اتحاد کی تشکیل سے متعلق امور پر مشاورت کی گئی، جبکہ کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو کے جاندران کے جنگلات میں لگنے والی آگ 15 کلومیٹر تک کے پہاڑی علاقے میں پھیل گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو کے جاندران کے جنگلات میں لگنے والی آگ 15 کلومیٹر تک کے پہاڑی علاقے میں پھیل گئی ہے۔ لیویز حکام کا کہنا ہے QRF کے 220 اہلکاروں افسران پر مشتمل 10 ٹیمیں آگ بجھانے پہنچ گئیں۔ QRF کی امدادی ٹیموں کے پاس آگ بجھانے کے جدید آلات نہ ہونے کے باعث پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کا عملہ افسران آگ پھیلنے کے باوجود موقع سے غائب ہیں۔ جنگلات میں آگ لگنے والی آگ کی وجہ سے قیمتی درختوں اور جنگلی حیات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے آگ پر قابو پانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاندران کے جنگلات میں لگی آگ 6 گھنٹے بعد بجھا دی گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM کے سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ پولیس اور کرمنلز کراچی میں عید منانے آئے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے دوران شہریوں کی ہلاکتوں پر فیصل سبزواری بھڑک اٹھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ پولیس اور کرمنلز کراچی میں عید منانے آئے ہوئے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چند ہزار روپے کے لیے شہریوں کو مارا جا رہا ہے، پولیس روکنے میں ناکام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دراصل
پولیس اور کرمنلز کراچی عید منانے آئے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کراچی آئیں اور ہمارے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں۔ فیصل سبزواری نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کو مارا جاتا رہا تو حکومت چھوڑ دیں گے۔ پی پی حکومت کو 15 سال ہو چکے ہیں، اتنی کلنگ کہیں اور ہوتی تو آپریشن کے مطالبات سامنے آ جاتے۔ ایم کیو ایم رہنما نے مزید کہا کہ پہلے کراچی کے بچوں کو لوٹا جاتا تھا، اب یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ مارا بھی جائے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے فلسطین کے لیے 5000 فیلوشپس پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے فلسطین کے لیے 5000 فیلوشپس پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کامسٹیک کے ممبر ممالک کی یونیورسٹیوں کے تعاون سے پروگرام کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا۔ پروگرام فلسطینی بھائیوں کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹنر یونیورسٹیز کے ساتھ کامسٹیک کا یہ اسکالرشپ پروگرام قابل ستائش ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اس مرکزی کردار کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جو کامسٹیک نہ صرف دو طرفہ اور کثیر الجہتی روابط اور تبادلوں کے ذریعے OIC ممالک کے استعداد کار میں اضافے میں ادا کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہترین صلاحیتوں کو پیش کرنے اور برآمدات کو فروغ دینے میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مقبول صدیقی، کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک ڈاکٹر اقبال چودھری، فلسطین کے پاکستان میں سفیر احمد جواد رابعی اور دیگر OIC ممبر ممالک کے سفیروں کے ہمراہ کامسٹیک فلسطین مفت اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ یہ منصوبہ 2021 میں کامسٹیک نے ایپسیپ کے ساتھ مل کر شروع کیا۔ اب تک 95 فلسطینی نوجوان یہ اسکالرشپ حاصل کر چکے، بیشتر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ تقریب میں فلسطینی طلباء، وزارت خارجہ کے عہدیداران، مختلف وزارتوں کے آفیشلز، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، اقوام متحدہ کی مختلف تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ کامسٹیک فلسطین پروگرام کے پہلے مرحلے میں کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ کامسٹیک فلسطین پروگرام کے پہلے مرحلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی، صحت اور زراعت کے مختلف شعبوں میں 500 فیلوشپس کا اعلان کیا گیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں ایپسیپ اور کامسٹیک کنسورشیم کی ممبر یونیورسٹیوں نے 5000 فیلوشپس دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔